سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ هو الغفور الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا مرشدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ المدینۃ المنورہ میں، مدینہ طیبہ میں، مدینہ پاک میں، المسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اپنے حسین و جمیل محل مبارک میں، سبز گنبد مبارک کی چھاؤں میں، سبز سنہری جالی مبارک میں، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا چین، سبز گلاب مبارک میں، اللہ کریم کی تجلیات میں، اللہ کریم کے انوار میں، اللہ کریم کی رحمتوں کے سائے میں، اللہ کریم کے محبوب، اللہ کریم کے دلبر، اللہ کریم کے حبیب، ہمارے آقا مولا شہنشاہ دو عالم، نور مجسم، ساقی کوثر، شافی محشر، مزمل و مدثر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شانوں کے ساتھ مدینہ پاک میں جلوہ گر ہیں، شانوں کے ساتھ مدینہ پاک میں حاضر و ناظر ہیں، اور شانوں کے ساتھ مدینہ پاک میں زندہ و جاوید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان کائنات ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے حبیب، اگر میں آپ کو زہر نہ کرتا تو میں اپنی ذات کو بھی زہر نہ کرتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے حبیب، جنت بھی آپ کے لیے بنائی اور دنیا بھی آپ کے لیے بنائی، اور ساری کائنات کی رونق اور جان اور شان اے میرے حبیب آپ کی ذات مبارک ہے۔ عیدگاہ شریف کا پیغام دے رہا ہوں قبلہ عالم لسانی پاک رحمت اللہ علیہ و صلوات رسول کریم ان صلاۃ حبیب الرحمٰن سکینۃ القلوب کا پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارے آقا مولا شانوں کے ساتھ مدینہ پاک میں جلوہ گر ہیں، رونق افروز ہیں، حاضر و ناظر ہیں، زندہ و جاوید ہیں، اور جان کائنات ہیں۔ عیدگاہ شریف کا دوسرا پیغام دے رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی سرکار کی میلاد پاک کی محفل سجائی جاتی ہے اور پروانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر، مدینہ پاک میں گم ہو کر تلاوت کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، سرکار کی شانیں بیان کرتے ہیں، مبارک ہو ڈاکٹر سرفراز صاحب کو جن کے گھر میں اسلام آباد میں اس وقت ہم حاضر ہیں، کہ جہاں بھی سرکار کی میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے، سرکار چشم زدن میں بذات خود اپنی ہر میلاد پاک کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، نور بن کے، رحمت بن کے، خوشبو بن کے اپنے چاہنے والوں کے دلوں پہ چھا جاتے ہیں۔ عیدگاہ شریف کا دوسرا پیغام دیا کہ سرکار اپنی ہر میلاد پاک کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، نور بن کے، رحمت بن کے، خوشبو بن کے دلوں پہ چھا جاتے ہیں۔ عیدگاہ شریف کا تیسرا پیغام کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی ٹینشن ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، آپ کو بیماریاں گھیر لیں، غم گھیر لیں، گناہ گھیر لیں، تو پیر و مرشد نے ہمیں بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ سرکار کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور ماں پر قربان، مولا گناہوں بھی حد سے گزر گئے ہیں اور غموں نے گھیرا ہوا ہے، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ جب آپ دعا کرتے ہو تو مجھ پر کتنا درشی پڑھتے ہو؟ فرمایا مولا میں ایک حصہ درشی پڑھتا ہوں، باقی حصہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا درود شریف کو بڑھائیے، میرا رب بہتر کرے گا۔
کہا مولا 2 ایسے درشی پڑھوں؟ فرمایا بڑھائیے میرا رب بہتر کرے گا۔ فرمایا 3 ایسے درشی پڑھوں؟ فرمایا بڑھائیے میرا رب بہتر کرے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا مولا اب وظائف ہو یا دعا ہو میں پڑھتا رہوں گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، عیدگاہ شریف کا پیغام ہے۔ پیر و مرشد نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر تو ہر گھڑی مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو میرا رب تیرے سارے گناہ مٹا دے گا اور میرا رب تیرے سارے غم مٹا دے گا۔ آپ دیکھیے اگر سارے غم مٹ جائیں گے تو دنیا جنت بن جائے گی، اور سارے گناہ مٹ جائیں گے تو جنت نصیب ہو جائے گی۔ درود شریف مقبول عبادت ہے۔ درود شریف تمام عبادتوں کی جان ہے۔ درود شریف تمام عبادتوں کا تاج ہے۔ میٹھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جمعۃ المبارک کے دن ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور جمعہ مبارک کے دن ہی ان کا وصال مبارک ہوا، اور جمعے کے دن ہی سور پھونکا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اللہ کریم کے پاس تشریف لے جائیں گے، آپ پردہ مبارک فرما لیں گے، اس وقت کیسے ہمارا درود شریف آپ کی بارگاہ ناز میں پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ عز و جل حرم الارض اجساد الانبیاء۔ سرکار نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا مٹی پر، وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے اور اپنی امت کو فیض دیتا رہتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں درود شریف کی کثرت کیجئے، اپنے اوپر نگاہ رکھیے کہ محسن اعظم، محسن انسانیت، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حضور دنیا میں تشریف لائے، سر سجدے میں رکھا اور فرمایا یا رب میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت کا تاج بنایا، اپنے حبیب ہونے کا تاج بنایا۔ پوری رات حضور عبادت فرماتے، پائے ناز مبارک میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، اتنا روتے کہ ملائکہ روتے، اہل بیت کرام روتے، ازواج مطہرات روتی، صحابہ کرام روتے، پرند روتے، چرند روتے، پہاڑ روتے، شجر روتے، حجر روتے، اس قدر سرکار ہوتے اور دعا فرماتے۔ ازواج محترمات فرماتی ہیں کہ ہم کان لگاتی کہ حضور اتنی عبادت کی، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود کہ پائے ناز میں سوجن آ گئی۔ دیکھیے تو صحیح اتنا رونے کے بعد سرکار کیا دعا فرما رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے یا رب میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کے اوپر امت کا جو غم ہے عزیز علیہ ما عنتم، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تمہارا تکلیف میں پڑھنا میرے حبیب پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، میرے حبیب تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ، رؤوف الرحیم، پھر تو وہ تمہارے جان سے بھی قریب ہیں، پھر تو وہ تمہارے سامنے ہر وقت موجود ہیں، پھر تو وہ تمہارے اوپر نور بن کے، رحمت بن کے، خوشبو بن کے چھا جانے والے ہیں، مومنوں پر مہربان ہیں اور مومنوں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے حبیب امت کے غم میں روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو معراج پاک پہ بلا لیا۔ الحمدللہ رجب شریف ہے اور معراج النبی کی گھڑیاں بھی قریب ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب کو معراج پاک پہ بلایا، اور کیا خوبصورت انداز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے بہت خوبصورت بات کی تو میرے دل کر رہی یہ بات سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا
اے میرے رب میں آپ کے لیے وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایسا تحفہ ہے آپ کے لیے جو میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے فرمایا میرے حبیب وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تعالیٰ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں انکساری لے کر آیا ہوں، میں سجدہ لے کر آیا ہوں۔ آپ اکبر ہو، آپ متکبر ہو، آپ جھکتے نہیں ہو، میں اپنے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کی محبت دیکھی تو میرے قبلانوں فرماتے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ پس لٹک آیا۔ اس کی تشریح میرے قبلانوں نے کیا کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس دارت پر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کھڑ کر فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب اگر آپ سجدہ لے کر آئے ہیں تو میرا سلام بھی اپنے حبیب کے لیے ہے۔ اللہ کا درود اور اللہ کا سلام بھی اپنے حبیب کے لیے ہے، اللہ کی تعریفیں ورفعنا، اللہ کا ذکر بھی اپنے حبیب کے لیے۔ آپ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آج آپ میرے مہمان خاص ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی مجھ تک آ ہی نہیں سکتا، صرف آپ مجھ تک پہنچے ہیں، فرمائیے یہ آنسو کیسے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یا رب میری امت، یا رب میری امت، یا رب میری امت، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ عیدگاہ شریف کا پیغام دے رہا ہوں، جو کچھ عیدگاہ شریف سے سیکھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر سرکار واپس تشریف لائے، عید کا دن ہے، امتی، خوشی ہے امتی، غمی ہے امتی، دعا ہے امتی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل اسلام، حضرت عزرائیل اسلام، میکائیل اسلام، اسرافیل اسلام، سارے فرشتے 70 ہزار ملائکہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی زیارت کا، یاد رکھیے گا لفظ وفات اور لفظ وصال حضور کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ حضور کے غلاموں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں تنبیہ کی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور جنہوں نے اپنی جانیں اللہ اور اللہ کے حبیب پر اور اسلام پر قربان کر دی، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس زندہ ہیں، اللہ انہیں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس لیے وفات کا لفظ حضور کے ساتھ جڑ نہیں سکتا، وصال کا لفظ حضور کے ساتھ جڑ نہیں سکتا۔ سب ملائکہ آئے تھے اور یہ کہنے آئے تھے کہ اللہ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے۔ اس وقت حضور نے کہا جبریل جاؤ اور میرے اللہ سے بس اتنا پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ پر سلام ہو، امت کے بارے میں غم نہ کیجئے، آپ کا رب آپ کی امت کا خیال رکھے گا، امت پہ رحم فرمائے گا۔ جب تک وہ آپ پر درود پڑھتے رہیں گے اللہ آپ کی امت پہ رحم فرماتا رہے گا۔ آپ اس وقت تشریف لیں گے۔ ادھر حضرت علی آپ نے جب مرکز انور میں روضہ طر میں حضور پاک اتارا تو بے ہوش ہو گئے، حضرت عمر اٹھا کے باہر لائے کہ کیا ہو گیا؟ جب ہوش میں لایا گیا تو پوچھا کیا بات ہے علی، کیا دیکھا؟ کہا آپ وسلم جب اللہ سے مل رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اور اس وقت حضور کے لب مبارک کھل رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں یا رب میری امت پہ رحم فرمانا۔ حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہوں گے، شدید غصے میں ہوں گے، شدید غصے میں ہوں گے، اور سب امتیں اور سب نبی سب کو حضور لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب جب دیکھیں گے کہ میرا رب آج بہت جلال میں ہے تو آپ وسلم اسی وقت سجدے میں تشریف لے جائیں گے۔ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ایسی حمد عطا فرمائے گا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں کی اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا۔ حضور اللہ کی شانیں بیان کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تخت مبارک سے تشریف لائیں گے
اور کندھوں سے اپنے حبیب کو پکڑیں گے اور فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا حبیبی، سوڑیوں اپنا چہرہ مبارک تو دکھائیے، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے خوش ہوں، آپ مانگیے میں عطا کروں گا، آپ شفاعت کیجیے کہ میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔ قبلہ عالم اللہ ثانی پاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اٹھائیں گے اور اپنے تخت پر اپنے دائیں سائڈ پر بٹھائیں گے۔ یہ ہے مقام محمود کہ ساری مخلوق، سب نبی، سب رسول، سب ملائکہ، سب جن و انس اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ اپنے حبیب کے چہرے مبارک کو دیکھ رہا ہوگا کہ آج وہی ہوگا جو حضور چاہیں گے، آج وہی ہوگا جو حضور چاہیں گے، اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو حضور چاہیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، ہمیں غور کرنا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، ہم نے اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہے کہ محسن اعظم، محسن انسانیت کہ تشریف لائے تو امتی، پوری رات عبادت تو امتی، معراج پاک کی رات ما زغل البصر وما طغى، اللہ کے جلووں میں گم ہے اور پھر بھی فرما رہے ہیں امتی، تشریف لے کے جا رہے اللہ کے پاس امتی اور سجدے کر رہے امتی۔ جب اللہ فرما رہے مانگیے کیا مانگتے ہیں تو امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تو امتی وہی ہوگا جس کا سانس اندر جائے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا سانس باہر آئے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس، بیٹی کے پاس، اہلیہ کے پاس، دوستوں کے پاس، دفتر میں، بازاروں میں، گھر میں، وہ جہاں بھی ہوگا اس کی زبان پڑھ رہی ہوگی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود شریف میں نے آپ کو بتایا کہ درود شریف کی کیا فضیلت ہے کہ آپ وسلم مدینہ پاک میں مشرق ہو یا مغرب، عرش ہو یا فرش، اپنے ہر امتی کے درود شریف کو سماعت فرماتے ہیں اور مسکرا کے جواب عطا فرماتے ہیں۔ درود شریف جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا میرے حبیب آپ پر جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ نے فرمایا میں اس کے 10 گناہ معاف کروں گا، 10 درجات بلند کروں گا اور 10 دفعہ رحمت کروں گا۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، پیارے آقا جو دلہ مبارک جیسے گورے گورے ہاتھوں سے جام کوثر اپنے ہاتھوں سے اس کو پلائیں گے، اور جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا مرنے سے پہلے آقا اس کو جنت میں اس کا گھر دکھائیں گے، اور جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں رہے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم میں رہے گا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین و جمیل نگاہ کرم میں رہے گا۔ آگے میں نے ایک بات اخلاق کی اصلاح کرنی ہے۔ قرب قیامت ہے اور قرب قیامت میں فتنے ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اپنے موبائل پہ دیکھیں گے تو مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ المسجد نبوی شریف۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اپنے کمپیوٹر پہ دیکھیں گے مدینہ پاک، اپنے ٹیلی ویژن میں دیکھیں گے مدینہ پاک، اپنے گھروں میں لگائیں گے بیت اللہ شریف کی تصویر، امیج، عکس مبارک، مدینہ پاک کی تصویر، امیج، عکس مبارک۔ ہم کھو جائیں گے مکہ پاک میں، ہم کھو جائیں گے مدینہ پاک میں اگر ہم یہ کریں گے، نماز قائم کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، والدین کا احترام کریں گے اور محسن اعظم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ قرب قیامت ہے اور مختلف مسالک ہیں، سب نے ایک ہی لبادہ اڑا ہوا ہے کہ ہمارے رسول والجماعت ہیں۔ کس طرف جائز پہ میں ایک بات کر کے آگے چلوں گا۔ حضرت کیا کمال ہے صحابہ کا بھی کہ صحابہ نے حضرت زین العابدین سے پوچھا کہ قرب قیامت میں کس کی بات مانیں، تو آپ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت حق پر ہوں گے۔ پوچھنے والے نے کمال کر دیا، کہا کہ اگر سب نے یہ لبادہ اڑا ہوا تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا علیہ السلام کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ ہم نے برود والا نہیں بننا، ہم نے درود والا بننا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ میں ہمیں کتنی خوبصورت خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ایک پتھر پہ بیٹھے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں،
اور دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے والی، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر جا کر حضرت بلال کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے بلال آج دودھ نہیں پلاؤ گے اپنی بکریوں کا؟ عرض کیا مولا یہ جو بکری پاس بیٹھی ہے اس کا دودھ نہیں ہے۔ آپ وسلم اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں، دودھ آ جاتا ہے، آپ خود بھی پیتے ہیں، بلال کو بھی پلاتے ہیں۔ جب وہ معجزہ دیکھتے ہیں تو ایمان ان کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، میں نے ایک ضروری جگہ جانا ہے۔ آپ تنہا حضرت بلال کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ حضور سب کچھ جانتے ہیں، حضرت بلال کر رہے ہیں آہ 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 اور چکی پیس رہے ہیں۔ آپ وسلم اپنا دست شفقت سر پہ رکھتے ہیں اور فرماتے بلال کو میں تو بہت سخت بخار ہے، ادھر آؤ سرکار۔ حضرت بلال کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بلال پریشان نہیں ہونا، میرا رب شفا دے گا، اور یہ جو پوری بوری ہے اناج کی فکر نہیں کرنا، میں خود اپنے ہاتھوں سے پیس کے دوں گا آپ کو۔ چکی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلی، کہ چکی جبریل نے چلائی لیکن ہمارے آقا نے اپنا دست شفقت رکھ دیا۔ اسی طرح آپ نے سارے واقعات سنے ہوئے ہیں کہ بڑھیا کیا کرتی تھی، اور آپ وسلم تشریف لے گئے اور کہا کہ ہم تو آپ کے برتن دھونے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کو شفا دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کے کام سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں جو وہ بوڑھی عورت جس نے پورے رستے وہ باتیں کی جو زبان پہ انسان لا ہی نہیں سکتا، تو جب آپ وسلم نے اس کا وزن بھی اٹھا لیا اور جب اس کو چھوڑا شہر میں، تب بھی نہیں بتایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، کہ یہ ڈر نہ جائے۔ آج ہر انسان اپنا روب جھاڑتا ہے، میں پیر ہوں، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن آپ وسلم نے نہیں اس کو بتایا کہ ڈر نہ جائے۔ تو اس نے عرض کیا کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو آپ کو بناتا، پھر بھی آپ وسلم نے نہیں کہا کہ میں ہی نبی ہوں۔ تو جب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو تب حضور نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں دل سے کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف حضور تشریف لے گئے، حضور کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ طائف پہ کیا ہوگا، آپ سب کچھ جانتے تھے، اللہ بھی جانتا تھا، حضور بھی جانتے تھے، لیکن وہاں تو آپ نے محبت کی انتہا کر دی۔ جو کچھ طائف ہوا سب کو معلوم ہے۔ پھر بھی آپ وسلم اللہ کو جلال آ گیا، فرشتوں کو جلال آ گیا، لیکن اس گھڑی بھی آپ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا یا رب ان کو اور ان کی اولاد کو ہدایت عطا فرما دے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس ٹائم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ قرآن وہ اس ٹائم ماشاءاللہ طائف میں موجود ہیں حضور کی دعا سے۔ میں نے جو آپ کو واقعہ سنانا ہے وہ قبل عالم سے میں نے سنا فتح مکہ کا، وہ بس میں تھوڑا مختصر سنانا چاہتا ہوں۔ قبل عالم فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن 10,000 مسلمان صحابہ کرام آقا جی کے ہمراہ ہیں، اور آپ وسلم کا اللہ کے حضور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر اقدس اونٹ کی کوہان پر لگ رہا ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا، جب دیکھا کہ آپ وسلم اس قدر اللہ کے حضور محبت اور عاجزی میں ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ آج ہے بدلے کا دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے مدینہ پاک میں سر مبارک اٹھا کے فرمایا، کس نے کہا؟ صحابی نے ہاتھ باندھ کے معافی طلب کی۔ سرکار نے فرمایا بولو آج ہے قریشیوں کی رحمت کا دن۔ آپ نے مدینہ پاک میں بتا دیا تھا کہ آپ ان سب کو معاف کر دیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو قبلہ عالم لاسانی پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے مدینہ پاک سے روانہ ہوئے۔ حضور کی ایک حسین و جمیل زلف عنبری دائیں طرف لٹک رہی ہے، ایک بائیں طرف لٹک رہی ہے۔
حضور کا سرخ و سفید چہرہ مبارک، گلاب سے زیادہ سی گالے مبارک، گلاب کی پتیوں سے زیادہ سی لب مبارک، ایک سیٹ میں بند موتیوں سے زیادہ سی دندان مقدس، چاندی کی سرح سے زیادہ سی گردن مبارک، ریشم اور حریر سے زیادہ نرم و نازک ہاتھ مبارک، قدم مبارک۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ حضور جب تشریف لاتے تو گویا سے محسوس ہوتا جیسے بادلوں کے پیچھے سے 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سیاہ ماما شریف حضور نے پہنا ہوا ہے، حضور نے فرمایا اس سے پہلے کہ میں تمہارا فیصلہ کفار مکہ، تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ سردار آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ اگر آج حضور نے اللہ کی طرف اشارہ کیا تو ہماری بخشش نہیں ہوگی، اگر حضور نے صحابہ کو اشارہ کر دیا تب بھی ہم سب مارے جائیں گے، اگر حضور نے زمین کو اشارہ کر دیا تب بھی ہم زمین میں دھنس جائیں گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ حضور سے معافی مانگ لی جائے۔ تمام سردار 10,000 کافر اور تمام سردار یک زبان ہو کر کہنے لگے، انت الکریم ابن الکریم حبیب الکریم الکرم والعفو یا رسول اللہ۔ حضور آپ سخی، آپ کے والدین سخی، اور آپ سخی رب کے سخی حبیب ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ فرمائے، کتنے خوبصورت الفاظ فرمائے، کتنے حسین و جمیل الفاظ فرمائے، جاؤ میں تم سب کو یوں معاف کرتا ہوں جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ قبلہ عالم سیدی مرشدی حبیبی مرشد اعظم، ہمارے قائد اعظم پیر حبیب الرحمان رحمت اللہ علیہ وصلوات رسول کریم ان الصلاۃ حبیب الرحمان سکینۃ القلوب کمپلیکس میں، اور جمعے کی تیاری ہے، آج بھی جمعۃ المبارک ہے۔ ڈاکٹر صاحب گزر رہے ہیں، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جسے چاہا در پر بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ در حبیب کی شان ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب کی قسمت جاگ اٹھی۔ قبلہ عالم نے فرمایا، بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر سرفراز صاحب نے فرمایا، حضور میں جمعے کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی وضو کرا دیجیے، میں جمعہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کو سعادت ملی، قطب الاقطاب غوث الاغیاث، میرے پاس تو اس سے اچھے الفاظ نہیں کہ حبیب کے حبیب، وضو کرانے کی ساتھ ملی۔ ڈاکٹر صاحب جب کمپلیکس کی جو مسجد ہے وہاں پہنچے تو جمعہ ہو چکا تھا، ظاہر ہے جب جمعہ ہو گیا یہ واپس آ گئے۔ قبلہ عالم نے پوچھا، اے میرے پیارے، اے میرے بیٹے، بہت جلدی جمعہ پڑھ کے آپ آ گئے؟ تو جناب نے فرمایا کہ آپ کو وضو کرایا، جب وہاں پہنچا تو جمعہ ہو گیا۔ تو قبلہ عالم کی رحمت اور محبت وجد میں آ گئی۔ ایک نہیں ہزاروں خلفاء ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے خواب میں قبلہ عالم آئے اور ہمیں اللہ کے حبیب کا دیدار کرایا۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ والا وہی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ شعبدہ باز مرشد نہیں بن سکتا، اور شعبدہ باز کبھی اس کے پاس فیض نہیں ہو سکتا۔ مرشد کامل اسے کہتے ہیں جس کی زبان پر ہر وقت مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک ہو، جس کی زبان پر ہر وقت صلو علیہ وآلہ ہو، اور جس کی زبان پر ہر وقت یہ ہو کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا محبوب ہے اور سب کچھ میرا حبیب ہے، سب کچھ مدینہ پاک ہے، اسے کہتے ہیں مرشد کامل۔ اگر کوئی اس کے پاس آ جائے کہ مجھ کو شفا چاہیے تو مرشد کو کہتا ہے شفا چاہیے وہ مدینہ پاک سے ملے گی، مجھے بیٹا چاہیے
مرشد کہتا ہے وہ بھی مدینہ پاک سے ملے گا. مجھے رزق چاہیے، مرشد کہتا ہے وہ بھی مدینہ پاک سے ملے گا. کوئی کہے کہ مجھے اللہ چاہیے تو مرشد کہتا ہے وہ بھی مدینہ پاک سے ملے گا. مرشد کی ایک ہی تعریف ہے، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. مرشد کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کرتے، کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ میں رول ماڈل ہوں. مرشد کامل کی یہ شان ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ مدینہ پاک ہے اور سب کچھ اللہ کے حبیب ہیں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیونکہ آج کے ہیں معاملات، یہ بھی ساتھ میں نے کہا بات کر لوں کہ شعبدہ باز مرشد نہیں ہو سکتا، اور شعبدہ باز سے آپ کو شفا اور فیض نہیں مل سکتا. مرشد کامل تو وہ ہوتا ہے جو خود بھی حضور کی ذات میں گم ہوتا ہے اور اپنے بیٹھنے والوں کو بھی اپنے حبیب میں گم کر دیتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ قبلہ عالم لا ساری پاک رحمت اللہ علیہ، پیر حبیب الرحمان رحمت اللہ علیہ، عیدگاہ شریف کے اسلاف ہیں جن کی یہ شان ہے. میں نے عیدگاہ شریف کا نام رکھا ہے باب المدینہ، میں نے عیدگاہ شریف کا نام رکھا ہے باب المدینہ، میں نے عیدگاہ شریف کا نام رکھا ہے باب المدینہ، کہ جو عیدگاہ شریف جاتا ہے وہ مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے. تو بات کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میرے مرشد نے دیکھا کہ ڈاکٹر سرفراز صاحب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میری خدمت بھی کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں. تو آپ کی رحمت مسجد میں آ گئی. آپ نے فرمایا بیٹا مصلی بچھا، آنکھیں بند کر اور جمعے کی نیت کر کے کہ اللہ اکبر. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے جمعے کی نیت کر کے اللہ اکبر کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مدینہ پاک ہوں اور قبلہ عالم جمعہ پڑھا رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کا روزہ ہمارے سامنے ہے. یہ قسمت والوں کو، میں نے کہا نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، حضور کی دعا سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی محبت میں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی محبت میں مارے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے قدموں میں اٹھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے تبسم میں اٹھائے.